آج سے 7 یا 8 دن پہلے لاہور کے علاقے ڈیفینس میں ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا جس میں ایک انڈر ایج لڑکا جو کہ 170 کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا اس نے دوسری طرف سے آتی ہوئی گاڑی کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں دوسری گاڑی میں سوار ایک ہی خاندان کے 6 افراد موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئے اور اس میں 2 چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والے خاندان کے ہاں ان کی بیٹی کی شادی کی تقریبات چل رہی تھی۔ وہ اپنے ہونے والے داماد کے گھر سے واپس آ رہے تھے جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ اس خاندان کے سربراہ رفاقت علی جو کہ دوسری گاڑی میں سوار تھے، ان کا انٹرویو میں نے ٹی وی کے اوپر سنا۔ وہ بول رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کس کو رہوں اور کس کس کو یاد کروں۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور میرا دل بھر آیا۔ واقعی اگر انسان کا کوئی ایک آدھا پیارا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ رو دو کا صبر کر لیتا ہے، لیکن اگر پورا خاندان چلا جائے تو اس کے لیے بے بسی میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس کو یاد کرے اور کس کو بھول جائے۔ رفاقت علی ابھی اس لمحے سے گزر رہا ہے۔ یقیناً آپ کے اور میرے گھر میں بھی شادی کی تقریبات ہوتی رہتی ہیں، یا پھر بعض دفعہ ہم اپنے کسی دوست یا عزیز رشتہ دار کی شادی کی تقریب میں ضرور جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ہمیں آؤٹ آف سٹی بھی ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ سارا فنکشن، وہ سارا ایونٹ بغیر کسی حادثے کے خیر و عافیت سے گزر گیا ہے تو کیا اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا کر رکھا ہوا ہے؟ آپ صرف یہ سوچئے کہ آپ ایک دن میں کتنی دفعہ سڑک کے اوپر ٹریول کرتے ہیں، اور اگر ہر بار آپ صحیح سلامت اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں تو کیا اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دنیا میں ایک دن کے اندر 70,000 لوگ ٹریفک حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چھتوں، دیواروں یا پنکھے گرنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ لوگ روزانہ سمندروں، دریاؤں، تالابوں اور جھیلوں میں ڈوب کر مرتے ہیں۔ بجلی کے جھٹکے، گیس کی لیکیج اور پٹرول نہ جانے دنیا میں کتنے لوگوں کی جان لے لیتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ نہ جانے کتنے لوگ روزانہ بحری جہاز میں مر جاتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ ہمارے اندر جا کر کیا گل کھلائے گی، ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے آس پاس نہ جانے کتنے لوگ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ ہم لوگ روز رات کو سوتے ہوئے موت کی سرحد کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کی وجہ سے زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا انتقال رات کے وقت ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو گہری نیند سے واپس نہیں آ پاتے۔ قدرت انہیں صبح اٹھنے اور سلیپر پہن کر باتھ روم جانے کی اجازت نہیں دیتی، چنانچہ یہ بستر پر پڑے پڑے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، تم جو کھاتے ہو وہ ہضم ہو جاتا ہے، جو پیتے ہو وہ گردوں سے آسانی سے گزر جاتا ہے، تمہارا جگر روزانہ خون بناتا ہے اور تمہارا دل ایک منٹ میں 60 سے 100 مرتبہ دھڑکتا ہے، تم سانس لیتے ہو اور وہ سانس پھیپھڑوں کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، تمہارا خون تمام رگوں میں دوڑ بھاگ کر تمہارے دل میں واپس آ جاتا ہے۔ تم سننا چاہتے ہو تو تم 3,500 آوازیں سن لیتے ہو، تم دیکھنا چاہتے ہو تو ہزاروں رنگ دیکھ لیتے ہو، تم چھو کر گرم کو گرم اور ٹھنڈے کو ٹھنڈا محسوس کر لیتے ہو، تم روزانہ درجنوں ذائقے اور ہزاروں قسم کی خوشبوئیں بھی سونگھ لیتے ہو، تم گلاب کی خوشبو اور بیڑ کی کھال کی بدبو میں تمیز کر لیتے ہو، تم چلتے ہو تو تمہارے پاؤں نہیں لڑکھڑاتے، تم کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہو تو تمہاری انگلیاں نہیں لرزتی، تم کھانا کھاتے ہو تو وہ کھانا تمہارے منہ سے باہر نہیں ٹپکتا، تم آنکھیں جھپکنا چاہتے ہو تو یہ جھپکتی ہیں، تم ناک سے مکھی اڑانا چاہتے ہو تو یہ اڑتی ہے، تم جھک کر کوئی چیز اٹھانا چاہتے ہو تو تم اٹھا لیتے ہو، تم چلتے چلتے مڑنا چاہتے ہو تو تم مڑ جاتے ہو، تم دائیں بائیں گردن گھما کر دیکھنا چاہتے ہو تو تم دیکھ سکتے ہو، تم جھک کر اپنے رب کو سجدہ کرنا چاہتے ہو تو تم وہ کر لیتے ہو، تم اپنے پاؤں کو ٹچ کرنا چاہتے ہو تو تم ٹچ کر لیتے ہو، تم اپنے ہاتھ سے اپنے کندھوں اور اپنی کمر میں خارش کرنا چاہتے ہو تو تم کر لیتے ہو، تم اپنا منہ دھونا چاہتے ہو، اپنی ناک صاف کرنا چاہتے ہو اور اپنے بال سنوارنا چاہتے ہو تو تم یہ کر لیتے ہو۔ دنیا میں اس وقت لاکھوں لوگ اس لذت سے محروم ہیں اور تم انگلیوں میں قلم پکڑنا چاہتے ہو، تم گانا گانا چاہتے ہو، تم بولنا، سوچنا، بتانا چاہتے ہو، تم اپنے خیالات کی وضاحت کرنا چاہتے ہو، تم نئی زبانیں سیکھنا چاہتے ہو، تم پہاڑ کو سر کرنا چاہتے ہو، کھیلنا کودنا چاہتے ہو، تم تیر کر ندیاں، دریا اور سمندر پار کرنا چاہتے ہو، تم ہواؤں میں تیرنا چاہتے ہو، تم پہاڑوں سے چھلانگ لگانا چاہتے ہو، اور تم اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر اپنی سائیکل چلانا چاہتے ہو تو تم سے یہ ہو جاتا ہے، تم یہ کر لیتے ہو۔ تو پھر تمہیں اس کے بعد اپنے رب، اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مزید کیا چاہیے؟ تمہارا اللہ تمہارے لیے اور کیا کرے کہ تم اس کی بارگاہ میں جھک سکو، تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ تم سے بڑا نافرمان، تم سے بڑا ناشکرہ کون ہے؟ اور تم اس کے بعد بھی کہتے ہو میں اللہ کو ماننے کے لیے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں،
وہ اگر ہے تو آکر مجھ سے مخاطب ہو، میں پھر اس کو مانوں گا۔ اے نادان انسان، اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آتا، اس کی نشانیاں اور اس کے معجزے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم پانی کا ایک گھونٹ پی کر اسے مثانے کے ذریعے خارج کر لیتے ہیں تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں پھر اللہ کی مزید اور کون سی نشانی چاہیے؟ رفاقت علی کا خاندان ایک بند گاڑی میں سڑک کے اوپر اس وقت سفر کر رہا تھا جب ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر ایک طرف سے موت اتری اور 6 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ ہم روز سڑک کے اوپر سفر کرتے ہیں اور ہمارے ارد گرد لاکھوں ہزاروں گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن ہم اللہ کے امان کی وجہ سے صحیح سلامت اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ کے شکر کے لیے اور کیا چاہیے؟ ہم اگر اپنے ہر قدم، ہر سانس، خوشبو کی ہر مہک اور ہر کھٹے میٹھے ذائقے پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں تو بھی ہمارا حق بندگی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی محبت تو 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ کاش ہم 70 بندوں جتنا ہی اپنے رب کا شکر ادا کر لیں۔ کاش ہم ایک دفعہ اپنے دل کی عطا گرائیوں سے یہ کہہ سکیں کہ اے پروردگار، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے۔ آپ بھی ایک دفعہ یہ کہہ کے دیکھ لیں، آپ یقین کریں ہمارا اللہ حشر تک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی اللہ پر یقین کے لیے کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں؟